بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے آر ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، موجودہ حالات کی وجہ سے اور معاشی بحران کی وجہ سے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اور اخراجات بڑھنے کی وجہ سے کئی ایسے گھرانے ہیں، کئی ایسے افراد ہیں جو قرضوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، دس چکے ہیں، اور وہ اپنی کوشش اور تگ و دو کے بعد کتنا ہی ان قرضوں سے نجات پانا چاہیں، نکلنا چاہیں، لیکن نہیں نکل پا رہے، باہر نہیں آ پا رہے، اور جتنا ہی وہ قرضوں سے نجات پانا چاہتے ہیں مزید قرضے چڑھتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے سودی قرضے اٹھا رکھے ہیں، سود پر قرضے لیے ہوئے ہیں، اور انہیں قرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سود بھی بھرنا پڑتا ہے، جو کہ انتہائی حرام ہے۔ اور سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، لکھانے والا اور اس میں گواہ ہونے والا سب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سود کی قرآن پاک میں قطعی ممانعت فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے سود کھانے اور لینے کو اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بتایا ہے۔ یعنی کہ جو بھی شخص ایسا قرض لے گا جس پر سود ہوگا، سود ادا کرے گا، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سودی قرضوں سے محفوظ رکھے۔ اور قرض لینا ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے مرنے کا یا ذلت و رسوائی کا ڈر ہو تو پھر آپ کسی سے قرض مانگ سکتے ہیں، ادھار لے سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ قرض نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرض آپ اپنی ضروریات کے لیے لے رہے ہیں تو پھر تو آپ اس کو ادا کر ہی دیں گے، لیکن آج کل لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی آسائش زندگی کے لیے بھاری بھاری قرضے اٹھا لیتے ہیں، اور ایسے وہ قرضے جو عیاشیوں اور آسائشوں کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، بعد میں پھر ان قرضوں کی ادائیگی انتہائی محال ہو جاتی ہے اور زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ یہ قرض ادا نہیں ہو پاتے، اور پھر قرض لینے والا آپ کے دروازے بجا رہا ہوتا ہے اور آپ روزانہ اس سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرض کو برا سمجھا گیا ہے، کیونکہ قرض میں تاخیر ہونے پر قرض دینے والا پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے قرض کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور اگر آپ قرض ضرورت کے لیے لے رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کہیں نہ کہیں سے اس کی ادائیگی کا انتظام کروا دے گا، لیکن آسائشوں اور عیاشیوں کے لیے لیے گئے قرض میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ انسان کو ڈبو دیتے ہیں اور وہ کنگال ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر پھر اس دلدل سے، اس قرض کی چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ سامعین کرام، اگر آپ بھی قرض لے چکے ہیں اور قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہیں بن پا رہا، موجودہ بحران اور معاشی حالات کی وجہ سے آپ انتہائی پریشان حال ہیں اور انتہائی پریشانی والے دن گزار رہے ہیں، قرض پہ قرض چڑھا ہوا ہے اور روزگار بھی اتنا نہیں ہے، گزر بسر انتہائی مشکل سے ہو رہی ہے۔ آج کل کے اخراجات ہی اتنے ہیں کہ انسان جتنا بھی کمائے وہ کم پڑ جاتا ہے، اور کھانا پینا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں قرض اتارنا ایک انتہائی کھٹن اور مشکل کام بن گیا ہے، لیکن پھر بھی ایسے لوگ جو قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دسے ہوئے ہیں، اور انہوں نے قرض انتہائی مجبوری میں اٹھایا تھا، انتہائی ضرورت کے تحت لیا تھا، لیکن ابھی تک قرض کا کوئی انتظام ان سے نہیں بن پا رہا، اور وہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب ایسا ہے کہ وہ شخص جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ اب
لڑائی پر آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس سے دیے گئے کئی وعدے اور کئی کیے گئے وعدوں سے آپ مکر گئے ہیں، آپ اس کی رقم اس کو واپس نہیں کر پا رہے، اور یوں آپ کے اور اس شخص کے جس نے آپ پر احسان کیا، آپ کو قرض دیا، آپ دونوں کے معاملات خراب ہو چکے ہیں، نوبت لڑائی تک پہنچ چکی ہے، جرگوں اور کچہریوں تک، تھانوں تک نوبت جانے والی ہے، اور یہ معاملہ آگے جا کر مزید سنگین ہونے والا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی کسی زبان کو پورا نہیں کیا اور اسے کوئی بھی رقم واپس نہیں کی جس سے اس کو دلی طور پر تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ شخص میری رقم مجھے لوٹا دے گا۔ اس نے آج اگر مجھ سے 1,00,000 لیا تھا، آج اس نے مجھے 25,000 دے دیے ہیں، تو باقی کے 75,000 بھی یہ کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی مہینے ادا کر ہی دے گا یا ایک آدھ مہینے میں لوٹا دے گا۔ لیکن آپ بجائے پیسے دینے کے اس کو وقت دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں، تو وہ بالآخر ایک دن تو پھٹے گا اور آپ کو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو سامعین کرام، اگر یہ کشمکش ہے، ایسے سنگین حالات ہو گئے ہیں اور کوئی دروازہ، کوئی در ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ قرض کی ادائیگی کا بندوبست کر سکیں اور اس شخص سے جس سے آپ نے قرض لیا تھا اس سے جان چھڑا سکیں، اپنی زندگی کو خوشحال اور مطمئن کر سکیں، پرسکون کر سکیں، کیونکہ قرض جس نے لیا ہوتا ہے اس کا دن کا سکھ ختم ہو جاتا ہے، رات کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دو بڑی تبدیلیاں تو اس کی زندگی میں لازمی آتی ہیں، اور یہ سکھ اور نیند جب ہی آئے گی جب وہ قرض کی ادائیگی کر دے گا یا کرنا شروع کر دے گا۔ تو سامعین کرام، اگر آپ کی قرض کی ادائیگی کے لیے سنجیدہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین آپ پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے، کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ، کوئی غیب کا ایسا دروازہ بنا دے اور یوں آپ ان قرضوں سے نجات پا لیں، تو اس کے لیے آج ایک انتہائی مجرب اور بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ پر حاوی ہو گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، مجھ پر قرض پہ قرض چڑھ گیا ہے اور زندگی کھٹن ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دعا عطا فرمائی، اور وہ دعا امت مسلمہ، امت محمدیہ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ جب اس شخص نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اس پر چند روز اس پر عمل کیا، اپنا معمول بنایا، اور پھر کچھ دن کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، تو کہنے لگا، اب میں خوشحال اور مطمئن ہوں، میرے قرضے اترنا شروع ہو گئے ہیں، اور کیوں نہ اتریں کہ سرکار دو عالم، دونوں جہاں کے بادشاہ نے یہ وظیفہ عطا فرمایا، تو اس وظیفے میں تاثیر ہی تاثیر ہونی ہے۔ تو آپ پر جتنا بھی قرضہ ہے، ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین کامل رکھیں، اور پختہ یقین رکھ کر اس کو اپنا رب مان کر، اسے سب کچھ مان کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور پھر مطمئن ہونا ہے۔ اس دعا کو پڑھنا آپ نے جب تک اپنا معمول بنائے رکھنا ہے، جب تک آپ کے قرض کی ایک ایک پائی، ایک ایک روپیہ نہیں اتر جاتا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ چند دن اس دعا کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے قرض کے اترنے کے وسیلے، ذریعے اور دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ غیبی مدد فرمائے گا، اور ایسے ایسی کرامتیں، ایسے ایسے معجزے ظہور پذیر ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آیا اللہ اپنے بندوں کی ایسے بھی مدد فرماتا ہے۔ تو سامعین کرام، وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عطا کی اور پڑھنے کے لیے دی، وہ دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، میں تیری کفایت
کر اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں، جب تک پڑھیں جب تک قرض کی ایک ایک پائی، ایک ایک روپیہ نہیں اتر جاتا۔ چند ہی دن میں آپ کو سامنے نظر آئے گا، دروازے کھلتے ہوئے اور غیب کے راستے بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ پر قرض آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک دن آپ تمام قرضوں سے نجات پا کر خوشحال، مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنے لگیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔